لالچ میں کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں مریم نواز سے انصاف چاہیے، کیونکہ میری ماں کا قتل ہوا ہے، اور قتل بھی اتنی بے دردی سے ہوا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ میری ماں کی تو ان ظالموں نے گردن ہی توڑ دی ہے، یہاں سے سارے جسم پہ ڈنڈوں کے نشان ہیں، ان کے یہ والے جو بازو ہیں ایسے جیسے ہتھوڑوں کے ساتھ کوٹا، ان کا سر بالکل زخمی ہوا۔ جس وقت ہم نے انہیں غسل دیا تو ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا، ان کے منہ پر بھی ہتھوڑے مارے گئے، اتنی بری طرح ان کے ساتھ تشدد کیا گیا، بہت زیادہ۔ یہ ایک انسان کا کام نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان نے میری ماں کو قابو کیا ہو۔ ماشاءاللہ میری ماں کا قد 6.5 فٹ تھا، اور وہ لڑکا بالکل کمزور، اس میں اتنی ہمت اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ اکیلا میری ماں کو قابو کر سکے، اس کے ساتھ اور بھی ملوث ہے مجرم، اور میں یہی چاہوں گی کہ اس کے ساتھ جو اور ملوث ہیں انہیں بھی گرفتار کیا جائے۔ میری یہی درخواست ہے مریم نواز سے کہ ہمیں انصاف دیا جائے، ہمیں بس انصاف چاہیے۔ میری ماں کو بے دردی سے قتل کیا گیا، ہمیں قتل کے بدلے میں قتل چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے، بس جس طرح بھی ہو ہمیں انصاف چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ بتائیں کہ جب آپ کو اطلاع ملی اور آپ گھر آئیں اپنی والدہ کے، پھر آپ نے کیا دیکھا کہ ڈیڈ باڈی کا کیا حال تھا، اور وہ ایک کپڑے بدلنے کا بھی پتہ چلا کہ کیا ہوا تھا؟ جس وقت جس نے میری ماں کو قتل کیا نا، جن لوگوں نے بھی، ان لوگوں نے میری ماں پر تشدد کیا، میری ماں کو مارا۔ اس کے مارنے کے بعد اگر وہ ایک شخص تھا، سوال تو یہ ہوتا نا، اگر ایک شخص نے میری ماں کو مارا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کے یہ بیان ہے کہ میں نے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا اور گلا دبایا، کپڑے کس طرح پھٹ گئے؟ اگر اس نے گلے سے دبا کر مارا تو کپڑے میری ماں کے کس طرح پھٹ گئے؟ یہ ایک انسان کا تو کام نہیں ہو سکتا کہ اس نے گلے پر ہاتھ رکھا اور گلا دبایا۔ جی میری ماں 4 سے 5 منٹ میں فوت ہو گئی، اور ان کے کپڑے بھی پھٹ گئے، ان کی گردن بھی ٹوٹ گئی، ان کا سارا جسم چھلنی ہو گیا ایک شخص کی وجہ سے۔ آخر میری ماں نے بھی ہاتھ وغیرہ مارے ہوں گے اپنی جان بچانے کے لیے، تو ایک لڑکا کیا قابو نہیں ہو سکا میری ماں کے؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ ایک قتل کو پکڑا ہے پولیس نے، ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، ہم چاہتے ہیں مزید ہمارے ساتھ تعاون ہو، دوسرے مجرموں کو بھی پکڑا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کن پہ شبہ ہے ان کے ساتھ کون ہو سکتا ہے؟ ہم یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن میری ماں کو مارنے سے پہلے جو میری بہن کی ساس ہیں اور سسر ہیں، انہوں نے میری ماں پر پہلے بھی حملہ کیا تھا۔ انہوں نے پہلے بھی میری ماں کو ڈنڈوں کے ساتھ مارا تھا۔ نہیں، یہی سوچ کر نہیں کروائی، کوئی بات نہیں، ہمارے اپنے گھریلو مسائل ہیں، کوئی زیادہ کس وجہ سے تشدد کرتے تھے؟ یہی کہ میری ماں کے پاس کچھ زیور تھا، مطلب کہ پیسے وغیرہ تھے، اور اس چکر میں میری ماں کو مارا ہے۔ میری بہن کی ساس میری بہن کو پہلے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اپنی ماں سے زیور لے کر آؤ، اپنی ماں سے پیسے لے کر آؤ۔ جب یہ کچھ انہیں نہیں ملا، اسی وجہ سے پہلے بھی میری ماں کو ان دونوں نے ڈنڈوں کے ساتھ مارا ہے، اور دوبارہ بھی انہوں نے میری ماں پر حملہ کیا ہے۔ اس بیٹے کے ساتھ اس کے ماں باپ ملوث ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ کو جب یہ شبہ تھا کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں، تو پھر بہن کی شادی کیوں کی؟ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، ہم صرف 2 بہنیں ہیں، ہمارے سر پر تو باپ کا بھی سایہ نہیں رہا، اور اب ماں کا سایہ بھی ان ظالموں نے ہم سے چھین لیا۔ یہ شادی کا بس یہ تھا کہ بھائی کوئی نہیں ہے، چاچو کو دیں گے، ہمارے ابو کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوگا، میرے لیے بھی وہاں آنا جانا ہوگا۔ لیکن ہمیں ان کے اندر کے دل کی خباثت کا کیا پتہ تھا کہ ان کے اندر دل کے اندر یہ خباثت چھپی ہوئی ہے کہ میری ماں کی جان ہی لے لیں گے، دولت کی لالچ میں، زیور پیسے کی لالچ میں، گھر بار کے لالچ میں۔ آپ کی والدہ کے پاس زیور تھا؟ ہاں جی، میری والدہ کے پاس زیور بھی تھا اور پیسے بھی تھے۔ تو وہاں سے پیسے یا زیور؟ اب ہمیں اپنے گھر سے نہ زیور ملا ہے اور نہ ہمیں وہ پیسے ملے ہیں، ہمیں کچھ اپنے گھر سے نہیں ملا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس نے مارا، جنہوں نے مارا، وہ زیور اور پیسے بھی لے گئے؟ یہ ہم اپنے ذہن کے مطابق کہتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے آنکھوں سے تو نہیں تھا، لیکن ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے میری ماں کو مارا ہے، انہوں نے پہلی میری ماں سے زیور پیسے وغیرہ لیے ہوں گے، اس کے بعد میری ماں پر تشدد کیا اور انہیں جان سے ہی ختم کر دیا۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پہ غلطی ہوئی آپ لوگوں سے، آپ کی والدہ سے؟ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا تو آج وہ دنیا سے اس طرح سے قتل نہ ان کو کیا جاتا؟ ہم تو بس یہی کہیں گے کہ ہمیں اب ہماری ماں کو مار دیا ہے نا، ہمارے تو کوئی دنیا میں کچھ بھی نہیں بچا ہی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی رشتہ نہیں بچا، ماں باپ نہیں بچے، سر پہ ہمارے بھائی نہیں ہیں، ہم صرف 2 بہنیں، ہمارا کوئی اس دنیا میں نہیں۔ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اب ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ میری وزیر اعلیٰ مریم نواز سے یہی اپیل ہے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے، وہ ہماری ماں ہے۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ مریم نواز ہماری آواز کو سن رہی ہے اور ہماری آواز سنیں، وہ ہمارے سر پر ہاتھ رکھیں اور ہمارے درد کو محسوس کریں۔
کہ ہم یتیم ہیں, ہم مسکین ہیں, ہمارے سر پر کوئی نہیں رہا, تو وہ ہمیں انصاف دلوائیں, ہمیں انصاف چاہیے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ یقیناً آپ کو انصاف دلوائیں گی, لیکن پولیس نے آپ کی ماں کے قاتل کو پکڑ لیا. پھر قانون کے مطابق آپ کو بتانا چاہیے کہ اس میں کون لوگ ہو سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پولیس اس طرح سے کام نہیں کر رہی ہے جیسے آپ توقع رکھتی تھی؟ ہمیں یہاں سے شبہ ہوتا ہے نا کہ میری بہن کے ساس نے پہلے بھی میری ماں پر حملہ کیا, ان 2 لوگوں نے. ٹھیک ہے. اور یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا ایک اتنی بڑی عورت کو قابو نہیں کر سکتا. لڑکے کا یہ بیان ہے, میں نے 4 سے 5 منٹ میں گلا دبایا, وہ فوت ہو گئی. آپ خود حساب لگائیں, 5 منٹ میرا گلا دبائیں, کیا میں مر سکتی ہوں؟ نہیں, میری جان جائے گی. 4 سے 5 منٹ میں گلا دبایا, وہ فوت ہو گئی. 5 منٹ کے اندر ان کی گردن بھی ٹوٹ گئی, ان کا جسم چھلنی ہو گیا. ان کی یہ والی چیز ہے جسے ہتھوڑے یہاں پر مارے ہو. میری ماں کا یہ منہ یہاں سے جسے ہتھوڑوں سے مارا ہو, بالکل زخمی ہوا. ہم نے خود اپنی ماں کو غسل دیا ہے. لوگوں نے تو صرف یہ چیز دیکھی ہے, اور یہ چیز ہم نے اپنی ماں کا پورا وجود دیکھا ہے. چھلنی کیا ہوا تھا مار مار کر, وہ ایک شخص کی مار نہیں تھی. ٹھیک ہے. ایک انسان قتل نہیں کر سکتا میری ماں